آئرن، کیلشیم اور وائٹامن ڈی، ان کے بغیر صحت مند زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ یہ کن چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہیں اور کیا آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ سروس برطانیہ کے مطابق 18 سال سے زیادہ عمر کے مرد حضرات کو ایک دن میں 8.7 ملی گرام آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 19 سے 50 سال کی خواتین کو 14.8 ملی گرام آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین مینسٹرل بلڈ لاس، ماں بننے کی پیچیدگیوں اور خوراک میں وافر آئرن نہ ملنے سے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ ویجیٹیرین ہیں یعنی گوشت کے استعمال سے پرہیز کرتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ریسرچ کے مطابق نان ویجیٹیرینز کے مقابلے میں آئرن کی کمی کا شکار ویجیٹیرینز زیادہ ہوتے ہیں۔ سبزیوں میں اگر ہم بات کریں سپینچ یعنی پالک کی، تو اس میں بھی آئرن موجود ہوتا ہے، لیکن اس آئرن کو ہم نان ہیم آئرن کہتے ہیں، جو ہمارے جسم میں بہت حد تک جذب نہیں ہوتا۔ آئرن حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ آرگن میٹس میں ہے۔ آرگن میٹس میں لیور یعنی کلیجی، گردے یعنی کڈنیز، برین یعنی دماغ اور ہارٹ یعنی دل شامل ہیں۔ 100 گرام بیف لیور یعنی بڑے جانور کی کلیجی میں 6.5 ملی گرام آئرن پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگیومز یعنی دالیں بھی ایک اچھا ذریعہ ہے آئرن حاصل کرنے کا، جس میں شامل ہے لال لوبیا یعنی ریڈ بینز، اس کے علاوہ سویا بینز اور چک پیز یعنی سفید چنے۔ آئرن کی ایبزارپشن کو بڑھانے کے لیے ان دالوں کا استعمال ان کھانوں کے ساتھ کیجیے جن میں وائٹامن سی شامل ہو۔ وائٹامن سی آئرن جذب کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وائٹامن سی کے کچھ اہم ذرائع ٹماٹر، لیموں، شملہ مرچیں اور گہرے سبز رنگ پتوں والی سبزیاں شامل ہیں۔ اب باری آتی ہے ریڈ میٹ کی۔ بڑا گوشت مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھی بھرپور ہے۔ 100 گرام بیف میں 2.7 ملی گرام آئرن پایا جاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق جو لوگ گوشت، پولٹری اور مچھلی کا استعمال کم و بیش روزانہ کرتے ہیں، ان میں آئرن کی کمی کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بڑے جانور کا گوشت واحد بہت آسانی سے ملنے والا ہیم آئرن کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ ہائی یورک ایسڈ لیولز، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ کو اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ ایک دلچسپ تحقیق کے مطابق وہ خواتین جنہوں نے جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ خوراک میں گوشت کا استعمال زیادہ کیا، ان میں ہیموگلوبن اور فیریٹن سٹیٹس کی سطح بہتر برقرار رہی ان کے مقابلے میں جنہوں نے آئرن سپلیمنٹس کا استعمال کیا۔ خواتین مردوں کے مقابلے میں چاکلیٹ زیادہ شوق سے کھاتی ہیں، اور نہ صرف 28 گرام ڈارک چاکلیٹ سے 3.4 ملی گرام آئرن حاصل ہوتا ہے، بلکہ ڈارک چاکلیٹ کا استعمال آپ کو فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے، براؤن رائس، کھجور، کشمش اور خشک خوبانی سے بھی آئرن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئرن کے بعد اب ہم بات کریں گے کیلشیم کی۔ کیلشیم ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مائکرو نیوٹرینٹس میں کیلشیم واحد منرل ہے جو سب سے زیادہ مقدار میں ہمیں درکار ہوتا ہے۔ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو، دل کی صحت کے لیے اور نارمل مسل فنکشن کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوان مرد و خواتین کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ مینوپاز کے بعد خواتین کو اور 18 سال سے کم عمر افراد کو 1200 سے 1300 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلشیم کا سب سے آسان ذریعہ ڈیری پروڈکٹس ہیں، جس میں دودھ، پنیر اور دہی شامل ہیں۔ اگر آپ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دودھ سے بنی چیزوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ذرائع ہیں جس سے آپ کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں، جس میں بادام، پالک اور انجیر شامل ہیں۔ کیلشیم کی کمی کی نشانیاں کچھ یوں ہیں: مسل سپیزمز یا مسل کریمپس
یعنی پٹھوں میں بل پڑ جانا یا اکڑاہٹ کا شکار ہونا، ڈپریشن، کمزور اور کھردرے ناخن، ہڈیوں میں درد رہنا کیلشیم کی کمی کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ اگر آپ کی ہڈیوں سے خصوصاً نی جوائنٹ یعنی گھٹنے کے جوڑ سے آواز آتی ہے تو بہت حد تک امکان ہے کہ آپ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ کمر درد، بار بار انفیکشن کا شکار ہونا، تھکاوٹ اور سستی، بالوں کا گرنا اور پٹھوں میں درد رہنا بھی وائٹامن ڈی کی کمی کی نشانیوں میں شامل ہے۔ وائٹامن ڈی کو ہم سن شائن وٹامن بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہماری جلد پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہمارا جسم کولیسٹرول سے وائٹامن ڈی پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ برسوں سے ہمارے معمولات زندگی کافی تبدیل ہو چکے ہیں۔ سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کا استعمال اور سارا دن دفاتر یا کاروبار میں مصروف رہنے سے ہم وائٹامن ڈی کے اہم ذریعے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کھانے سے صرف 10% تک حاصل ہو سکتا ہے، اسی لیے وائٹامن ڈی کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمیں سپلیمنٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وائٹامن ڈی انڈے کی زردی یعنی ایگ یولک، بیف لیور یعنی بڑے جانور کی کلیجی اور ٹیونا اور سالمن مچھلی میں پایا جاتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق وائٹامن ڈی کے وہ سپلیمنٹس جو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کیے جاتے ہیں وہ وائٹامن ڈی کی نارمل رینج کو مستحکم رکھنے میں اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹس کا ایک ایمپیول آپ کی وائٹامن ڈی کی 1 مہینے کی خوراک ہے، جبکہ جن لوگوں کا وائٹامن ڈی نارمل سے کم ہوگا ان کی خوراک مختلف ہوگی۔ وائٹامن ڈی کی آئیڈیل رینج 50 سے 100 نینو گرام پر ملی لیٹر ہے۔ اگر آپ کا وائٹامن ڈی نارمل سے کم ہے تو آج سے ہی اس پر توجہ دینا شروع کیجیے۔